ربیع الاول کی آج 13 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے تعلق سے باتیں عرض کی گئی۔ یہ باتیں ہمارے سامنے گزشتہ جمعہ کو آئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کی ہے اور کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تمہیں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی گئی تھی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ نہایت ہی زوردار انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہاری اولادیں، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے خاندان والے، و اموال اقترفتموها اور وہ مال جسے تم جمع کر کے رکھتے ہو، و تجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کے اندر نقصان کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہو، و مساکن ترضونها اور وہ گھر جسے تم بہت محبوب رکھتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں محبوب ہو گئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں زیادہ، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ یہ چیزیں تمہیں محبوب ہو گئی، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، تو انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب بھیج دے۔ تو گزشتہ جمعہ کو یہ بات ہمارے سامنے بہت تفصیل سے آئی کہ اس آیت کے ضمن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسی محبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر اس کے بعد آخری بات کے طور پر گزشتہ جمعہ کو یہ بات عرض کی گئی تھی کہ صرف محبت کافی نہیں ہے، محبت کے ساتھ پیروی اور اتباع بھی ضروری ہے۔ محبت ہو، محبت کے ساتھ پیروی بھی ہو، یعنی جن چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا انسان مکمل طور پر ارادہ کرے اور ایسی زندگی گزارے، یہ ضروری ہے۔ محبت کا دعویٰ ہو اور خلاف محبت کام کیے جائے تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ نہیں رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ فاطمہ عمل کرتی رہا کرو، یہ مت سوچنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں تو میری بخشش ہو جائے گی، فیصلہ تو اعمال کے اوپر ہوگا، اچھے اعمال ہوں گے تو کل قیامت کے لیے بخشی جاؤ گی، یہ سوچنا کہ میرا باپ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تمہیں کام نہیں دے گا۔ حالانکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت ہے، سردار جنت ہے، جنت کی خواتین کی سردار ہے، لیکن ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ ابھی اس طرف ہماری توجہ جائے کہ ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر میں، اور کل عمر ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال۔ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ غار حرا میں جب 40 سال کی عمر ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے۔
40 سال سے لے کر کے 63 سال تک یہ جو 23 سال کا وقفہ ہے، اس 23 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اسلام اور ایمان جو دین لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، جو دعوت کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، وہ صرف مکہ اور مدینہ المنورہ تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ جزیرۃ العرب اور جزیرۃ العرب سے نکل کر کے افریقہ کے ممالک، ایشیا کے ممالک اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ آخر کون سی بات تھی وہ جس بات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 23 سال زندہ رہے ہیں؟ بہت لمبا وقفہ نہیں ہوتا ہے، اور ایسے ماحول میں آئے ہیں کہ پوری دنیا کفر و شرک سے بھری پڑی ہے، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی زمین پر اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہزار بت بنے ہوئے ہیں، اس کی پرستش کی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں ایک آدمی کا تنہا کھڑا ہونا اور اس کا یہ کہنا کہ لوگوں ہزاروں بتوں کی عبادت نہیں بلکہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، اسی کی پرستش کی جائے گی، اور پھر اس اکیلے اور تنہا آدمی کے اس آواز کو لے کر کے چلنا، بیوی کا ساتھ دینا اور چند لوگوں کا ساتھ آنا۔ 13 سال میں صرف چند سو لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں، پھر اگلے 10 سال میں لاکھ کی تعداد پہنچی ہے، اور آپ اس دنیا سے تشریف فرما ہو گئے ہیں اور دین پوری دنیا میں پھیل گیا۔ کیا وجہ ہے؟ سوال ہے، اسی کا جواب دینا مقصود ہے۔ آج دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی بات نکلوائے اور ہمارے اندر ایسی طلب ہو کہ ایسی باتیں نکل پڑے کہ ہمارے لیے کچھ رہنما خطوط مل جائے اور ہماری زندگی کے لیے کوئی سرا ہاتھ آ جائے۔ تو اس کا جواب خلاصے کے طور پر یہی ہے کہ 23 سال کی قلیل مدت میں جو یہ دین پوری دنیا میں پھیلا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اکابرین امت، سلف صالحین کی قربانیاں لگی ہے۔ انہوں نے ایسی قربانیاں پیش کی ہیں کہ ان قربانیوں کی وجہ سے گرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال اس دنیا میں رہے ہیں، لیکن آپ کی قربانیاں، صحابہ کی قربانیاں اور ان کی اولاد کی قربانیاں، تابعین اور تبع تابعین کی قربانیاں ایسی لگی ہے کہ ان قربانیوں کی وجہ سے ہم دور دراز علاقوں میں بیٹھ کر کے آج اللہ کا نام لے رہے ہیں، اور جمعہ کے دن بیٹھ کر کے ہم لوگ کچھ دین کی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر وہ مقدس ہستیاں نہ ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی تکلیف نہ برداشت کی ہوتی، قربانیاں نہیں دی ہوتی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے قربانیاں نہیں دی ہوتی، تو اللہ ہمارے سروں پر نہ ٹوپیاں ہوتی، نہ ہمارے بدن پر کرتے اور پاجامے ہوتے، نہ ہمارے چہروں پر داڑیاں ہوتی، نہ جانے ہم کس گڑھے میں گرے ہوئے ہوتے اور کس نشے میں مبتلا ہوتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ان عظیم ہستیوں کی قربانیاں ہیں بزرگوں کہ انہوں نے قربانیاں دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ قربانیاں تو کئی طرح کی تھی، لیکن اگر ہم اس کو مختصر کریں تو قربانیاں 3 طرح کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور تمام اکابرین ہیں۔ پہلی قربانی جان کی قربانی، جسمانی قربانی کہیے، جان کی قربانی کہیے۔ دوسری قربانی مال کی قربانی، اور تیسری قربانی جذبات و خواہشات کی قربانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی قربانی، جسمانی قربانی بھی دی ہے، اور صحابہ نے بھی مال کی بھی قربانی دی ہے اور جذبات و خواہشات کی قربانی بھی دی ہے۔ آغاز ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے دعوت دیتے ہیں، علی اعلان دعوت دینے کا حکم نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کی بیوی ایمان قبول کرتی ہے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اول مرحلے میں یہ 4 لوگ ایمان قبول کرتے ہیں۔
بہت سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کا نئی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو قریب کے لوگ اس کو جلدی قبول نہیں کرتے، دور میں لوگ جا کر کے ہیرو بن جاتے ہیں، لیکن قریب کے لوگ جلدی قبول نہیں کرتے۔ کوئی مولانا کوئی مفتی آ کر کے کسی علاقے میں ایک مرتبہ تقریر کر دے تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کیا شاندار تقریر کیا ہے، کیا علم ہے، لیکن کوئی کسی علاقے میں ہمیشہ کرتا رہے تو کسی کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ یوں ہی بات آنی جانی ہو جاتی ہے، آئی گئی ہو جاتی ہے۔ تو کوئی چیز اگر آسانی کے ساتھ میسر ہو تو اس کی لوگوں کو قدر نہیں ہوتی، لیکن کوئی چیز میسر نہ ہو تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں تھے، سب سے قریبی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی سب سے مضبوط اور سب سے پہلی دلیل ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی کمی ہوتی، کوئی کھوٹ ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی کجی ہوتی نعوذ باللہ، تو آپ کی بیوی سب سے پہلے انکار کرتی۔ آدمی باہر ہیرو بنتا پھرتا ہے لیکن گھر کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ سب سے پہلے آپ کی بیوی آپ کو تسلیم کرتی ہے اور تسلی دیتی ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کا مقام بہت بلند کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ان چار لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، آہستہ آہستہ لوگ آتے رہے۔ 3 سال کی مدت میں انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ہی ایمان کو قبول کرتے ہیں۔ 3 سال ہو جانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 43 سال ہوتی ہے تو اللہ کا حکم آتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کھلا کھلا سنا دیجیے، اور مشرکوں کے تکلیف پہنچانے کا، اس کے منہ پھوڑنے کا آپ کوئی پریشانی میں مبتلا مت ہوئیے، اس کو چھوڑ دیجیے ان کے حال پر۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اب ڈرانا شروع کیجیے۔ جب یہ حکم آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر، صفا نامی پہاڑ پر چڑھے ہیں۔ ہم سنتے رہتے ہیں لیکن میں ایک ترتیب سے آپ کو بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صفا پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ کر کے ایک خاص آواز لگائی ہے جو اس زمانے میں کسی اہم واقعے کی اطلاع دینے کے لیے آواز لگائی جاتی تھی۔ آپ نے آواز لگائی یا صباحا یا صباحا وا قریشا وا قریشا، یعنی اے قریش کے لوگوں، اے صبح کا وقت، یعنی صبح کے وقت فوج اور دشمن آ کر کے حملہ کرنے والا ہے۔ جہاں قریش مکہ نے سنا تو سب جمع ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ پہاڑ کی بلندی پر ہیں اور تمام کے تمام لوگ نیچے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا، کہا لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے حصے میں دشمن کی فوج ہے اور وہ تم پر عنقریب حملہ کرنے والی ہے تو بتاؤ تم میری اس بات کو مانو گے؟ جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب نے بیک زباں کہا کہ محمد آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ صادق و امین ہیں، آپ کی بات پر ہم یقین نہیں کریں گے تو کن کی بات پر یقین کریں گے؟ ہم تسلیم کریں گے، ہمیں بتائیے دشمن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، میں تمہیں یہ بتلانے آیا ہوں اور اس لیے جمع کیا ہوں کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور مجھے اللہ نے اپنا پیغام لے کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ لوگوں اللہ کی وحدانیت کو مانو، بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو۔ جس طرح تمہیں پہاڑ کے پیچھے ایک ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی فوج وہ حملہ کر دے، اس ڈر کے بعد تم میری بات سننے کے لیے آ گئے، اس سے زیادہ یقینی بات یہ ہے کہ آخرت کے عذاب برحق ہے، اس سے اندوناک عذاب ہے۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے تم تیاری کر سکتے تھے تو آخرت کے عذاب سے بچنے کی بھی تیاری کرو اور کلمہ پڑھو۔ سب چپ ہو گئے۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، کہتے ہیں تبا لک ولہذا جمعتنا یا محمد، بربادی ہو محمد تمہارے لیے، پورا دن ہمارا خراب کر دیا، کیا اسی لیے آج ہمیں جمع کیا تھا؟ اور اس سے پتھر اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی اور سب لوگ ادھر ادھر متفرق ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کسی نے تسلیم نہیں کیا، چلے گئے۔ لیکن ذرا غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا حکیمانہ انداز اپنایا۔ پہاڑ کی بلندی پر آپ کھڑے ہیں، نیچے قریش مکہ ہے، آپ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں اللہ نے مجھے منصب نبوت پر فائز کیا ہے، نبوت کی بلندی پر فائز کیا ہے، تم نیچے ہو،
میں پہاڑ پر جس طرح اس طرح دیکھ سکتا ہوں اسی طرح اس طرف بھی دیکھ سکتا ہوں، اور تمہیں اس طرف کے بارے میں اس طرح اطلاع دے سکتا ہوں، اسی طرح اللہ مجھے نبی بنا دیا ہے، میں آسمان کے اوپر سے اللہ کا جو حکم آتا ہے جبرائیل امین کے ذریعے وہ میں تم تک پہنچاتا ہوں، تم اس کو پتہ نہیں کر سکتے، میں تمہیں جو پہنچاتا ہوں اس کو مان لو، نجات پا جاؤ گے، آخرت اور دنیا دونوں اعتبار سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں مانا لوگوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد لوگ ناراض ہو کر کے گئے، اور کیونکہ پہلے چپکے چپکے دعوت دے رہے تھے، اب اعلان پہلی مرتبہ دعوت دی ہے، مخالفت شروع ہو گئی۔ جسے لوگ آنکھوں پر بیٹھاتے تھے، جسے صادق و امین کہا کرتے تھے، جس سے لوگ بلند آواز سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اس سے اب لوگ ملنا پسند نہیں کر رہے ہیں، اس سے بات کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں، اور طرح طرح کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو الگ الگ انداز میں سمجھانا شروع کیا۔ کہا لوگوں، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ان معبودوں کی جسے تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ لوگوں، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ان معبودوں کی، اور ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو جسے اگر تم ایک ہاتھ لگا دو تو وہ خود سجدے میں گر جائے۔ تم کس سے مدد مانگتے ہو؟ جو خود مدد کے محتاج ہے۔ تم کس سے شفا مانگتے ہو؟ جو خود بیمار ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز بدل بدل کر کے سمجھایا کہ لوگوں سمجھو تو ذرا عقل سے کام لو، کیا یہ معبود، یہ پتھر کے بنائے ہوئے، یہ مٹی کے بنائے ہوئے، یہ اس قابل ہے کہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑا جائے؟ یہ اس قابل ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے؟ کیا اس لائق ہے کہ اس سے شفا مانگی جائے؟ کیا اس لائق ہے کہ اس سے حاجت روائی کی جائے، اس سے حاجت مانگی جائے؟ لیکن جب آدمی کا مزاج بدل جاتا ہے اور آدمی کسی چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر جلدی اس تسلیمات کو ختم کرنے سے باز نہیں آتا۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی۔ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس اور کہنے لگے، ابو طالب، آپ کے بیٹا نے، آپ کے بھتیجے نے ہمارا چینہ دو بھر کر دیا، اپنے بھتیجے کو سمجھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پریشان ہوتے ہیں، آتے ہیں، کہتے ہیں، بھتیجا، اپنی جان پر بھی رحم کرو، میری جان پر بھی رحم کرو، میں بوڑھا آدمی ہوں، بہت زیادہ مال و دولت بھی میرے پاس نہیں ہے، میں پورے مکہ والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بھتیجا ذرا رحم کرو، اور جو دعوت تم دے رہے ہو اس میں ذرا نرمی کرو، چپکے چپکے کرو، کھلے کھلا بتوں کی برائی بیان مت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ کہا، فرمایا، چچا، آپ کیا سمجھتے ہیں جو دین اللہ نے مجھے دیا ہے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے سے میں باز آ جاؤں؟ اللہ کی قسم چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج کو لا کر کے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند کو لا کر کے رکھ دیں اور یہ کہے کہ اس دین کو پھیلانے سے باز آ جاؤ، تو واللہ میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اس دین کو پھیلاتا رہوں گا۔ جب بھتیجے کی زبان سے بات نکلتی ہے، چچا بھی پسیج جاتا ہے اور کہتا ہے، بھتیجا، جو تمہارے دل میں آئے کرو، میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح کے حالات ہیں، یہ قربانیاں ہیں، یہ قربانیوں کی ابتدا ہے، اور کچھ منٹوں میں کچھ ہی قربانی کا تذکرہ کر پاؤں گا۔ ذرا سنجیدہ دل سے آپ سنتے جائیں کان سے، اور دلوں میں بیٹھاتے جائیں عمل کی نیت سے، کہ کس طرح قربانیاں، صحابہ کی قربانیاں نہیں بیان کروں گا آج، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی قربانیاں دی ہیں، اور آپ نے کیسی کیسی تکلیفوں کو برداشت کر کے دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ذرا تصور کریں، ذرا آنکھ بند کر لیجیے گا ان باتوں کو سن کر کے، اور ان کو اپنے اوپر ڈھال کر کے دیکھیے گا کہ اگر یہ حالات میرے اوپر خدا نخواستہ آیا ہوتا تو میں ایک معمولی آدمی، میں نہیں برداشت کر سکتا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو بنایا، جو محبوب رب العالمین ہے، ان کو ایسی تکلیفیں دی گئی ہیں، وہ انہوں نے کیسے برداشت کیا؟ چالو ہے تکلیفوں کا سلسلہ، ستایا جا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو ان کے دل میں آ رہا ہے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے قریش مکہ نے میٹنگ کی، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، ابو لہب، جتنے سردار مکہ نے سب جمع ہوئے، اور انہوں نے مشورہ کیا، ایک بات طے ہوئی، اور عتبہ بن ولید کو متعین کیا۔ عتبہ بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جادوگر بھی تھا، ساحر بھی تھا، کاہن بھی تھا، شاعر بھی تھا، بہترین، یعنی
ذہین قسم کا آدمی تھا، جہاں جاتا تھا کہیں شکست اس کی باتوں میں نہیں ہوتی تھی. پہلے جادو سے متاثر کرتا تھا، اس کے بعد اس کو زبان پر بھی قوت تھی، اعلیٰ دماغ اللہ نے دیا تھا. اس کو لوگوں نے منتخب کیا کہ جا کے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو. چچا کی بات تو انہوں نے نہیں مانی. تو عتبہ بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد، کتنے باوقار خاندان سے تم تعلق رکھتے ہو اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال سے تمہیں نوازا ہے، لیکن افسوس ہے کہ تم نے پورے قوم کے درمیان تفریقہ ڈال دیا ہے. باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا ہے، ماں کو بیٹی سے اور بیٹی کو ماں سے جدا کر دیا ہے. محمد، تم بہت اچھے انسان ہو، تمہارا خاندان بھی بہت عمدہ ہے، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا آپ کہیے، میں سنتا ہوں. تو عتبہ بن ولید نے کہا کہ محمد، میں 4 باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر تمہیں مال و دولت کی ضرورت ہے تو کہو، ہم اس قدر مال و دولت سے تمہارا گھر بھر دیں گے کہ کوئی مالدار تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا. دوسری بات، اگر تمہیں کسی عورت سے نکاح کرنے کی خواہش ہے نعوذ باللہ، تو 1 2 نہیں، جتنی عورتوں کی طرف تم اشارہ کرو گے اتنی عورتوں سے ہم تمہارا نکاح کر دیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر تمہیں سرداری مطلوب ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، بادشاہ تسلیم کرتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر تمہیں آسیب کا اثر ہے، کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو ہم جتنا بھی خرچہ ہوگا، جہاں جانے پڑے گا، ہم تمہارا علاج کرائیں گے. محمد بتاؤ کیا تمہاری رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کر سنتے رہے. کہا چچا کیا آپ اپنی بات کہہ چکے؟ تو عتبہ بن ولید نے کہا کہ ہاں بھتیجے، میں نے اپنا بات کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا یہ بات سن لیجیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے میرے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے اور مجھے تمام انسانیت کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر کے بھیجا ہے. پھر فرمایا کہ میں قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہوں. سورہ دخان کی تلاوت شروع کی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا. پوری کئی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. جب آگے پہنچے فأعرضوا فأرسلنا علیہم، تو یہاں تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے تو عتبہ بن ولید ہاتھ پیچھے ٹیپ لگا کر کے ہکا بکا، اس کے آنکھ کھلے ہوئے تھے، منہ کھلے ہوئے تھے، پریشان تھا کہ یہ کون سا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں. اتنا بڑا شاعر اور اتنا بڑا جادوگر عتبہ بن ولید، لیکن اس کلام کا ماہر آدمی جب قرآن پاک کی ان آیات کریمہ کو سنا ہے تو اس کے زبان، اس کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے ہیں اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں فأعرضوا پر، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کو بند کیا ہے اور کہا بھتیجے بس اب خاموش ہو جا، اب تو پڑھے گا تو میرا کلیجہ پھٹ کر کے نکل جائے گا. دشمن ہے، کلام کا ماہر ہے، بہترین شاعر ہے، جادوگر ہے، کاہن ہے، کہانت کرتا ہے، سورجوں کا ستاروں کا ماہر علم رکھنے والا ہے، علم فلکیات کا ماہر ہے اس زمانے کا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے تو اس سے رہا نہیں کیا ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا سینہ پھٹ جائے گا، اور جب برداشت سے باہر ہوا ہے تو اس نے اپنے ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھا ہے، کہا محمد بھتیجے اب تو ٹھہر جا، اب مت پڑھنا ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. اور خاموشی کے ساتھ اٹھتا ہے، چلا جاتا ہے. سب لوگ انتظار کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں تو عتبہ بن ولید کا چہرہ ہی بدلا ہوا ہے. ابو جہل کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ محمد نے تجھ پر جادو کر دیا، آج تیری جادو کمزور پڑ گئی نعوذ باللہ. لیکن ولید بن مغیرہ بہترین قسم کے آدمی جو کہنے لگے کہ لوگوں، میں جو بات کہتا ہوں اسے غور سے سنو. میں نے محمد سے وہ کلام سنا ہے کہ اس جیسا کلام میں نے آج تک بادشاہوں کے درباروں میں جا کر کے الگ الگ شام کے بادشاہ کے پاس گیا اور مصر کے بادشاہ کے پاس گیا، نجاشی کے دربار میں گیا اور اعلیٰ قسم کے لوگوں کے اشعار سنے ہیں، کلام سنے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام سنا رہے ہیں وہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. میں تم سے کہتا ہوں کہ محمد جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو. اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ہماری کامیابی ہے، اور اگر یہ ناکام ہوتے ہیں تو ہمارا معاملہ حاصل ہے. ابو جہل کہتے ہیں کہ تم جا کر کے بددین ہو گئے، سابی ہو گئے، ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے. تو عتبہ بن ولید کہتا ہے کہ تم مانو چاہے نہ مانو، میری جو ذمہ داری تھی میں نے اس ذمہ داری کو ادا کر دیا. تکالیف کا سلسلہ شروع ہے.
طرح طرح کی تکلیف، ایسی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جا رہی ہے کہ اگر تذکرہ کرے اور اس کو انسان تنہائی میں بیٹھ کر کے پڑھے تو آنکھوں سے آنسو روا ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ منیب بن، ایک شخص ہے منیب، انہوں نے منیب غامدی، انہوں نے روایت نقل کی ہے، ان سے روایت کی ہے طبرانی نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک صبح نکلا مکہ کے بازاروں میں تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن کوئی آدمی اس کے اوپر تھوک دے رہے ہیں، کوئی آتا ہے اسے پتھر مارتا ہے، کوئی آتا ہے اسے گالیاں دیتا ہے۔ تصور کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مکہ کے بازار میں پھر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو بازار میں گھوم رہے ہیں اور لوگوں سے صرف ایک بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں ایک اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، جس سے کہتے ہیں تو کوئی بد نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک دیتے ہیں۔ ذرا ہم تصور کریں کہ اگر ہم کسی کے پاس اللہ کے دین کی بات لے کر کے جائیں اور وہ ہمارے منہ پر تھوک دے تو کیا ہم برداشت کر لیں گے؟ آج تو معمولی تکلیفوں کو برداشت نہیں کیا جاتا، کوئی اگر ایک بات کہہ دے تو برداشت نہیں ہوتا۔ میں ابھی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تقریر کے بعد کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے یہ بات عرض کی، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں تو میرا چہرہ خراب ہو جائے، مجھے تکلیف پہنچ جائے۔ لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لو، تم کہو کہ کامیاب ہو جاؤ گے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کوئی تھوک دے رہا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہن لگا کر کے نعوذ باللہ، کوئی بیٹی لگا کر کے، کوئی بیوی لگا کر کے گالیاں دے رہا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی اٹھاتا ہے اور منہ پر دے مارتا ہے کہ تمہارا منہ خاک آلود ہو، کیا یہی کام کرنے کے لیے تم پیدا ہوئے تھے؟ نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ دوپہر ہو گئی، صبح سے لے کر کے دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، آپ پریشان حال ہیں، چہرے پر دھوپ پڑے ہوئے اسے پوچھتے جا رہے ہیں، مٹی پڑتی ہے اسے پوچھتے جاتے ہیں۔ جب بہت پریشان ہو گئے، دوپہر کی سخت دھوپ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی دوڑتے ہوئے آئی اور اس نے کپڑا لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو صاف کیا اور آپ کو پانی پلایا، انگلی پکڑی اور کہنے لگی کہ چلیے اپنے گھر میں۔ میں نے پوچھا لوگوں یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ ان کی بیٹی زینب ہے۔ تھوکا جا رہا ہے، پتھر مارا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تکلیف برداشت کرے، کہا جا رہا ہے ابو جہل پیچھے پیچھے گھومتا ہے اور کہتا ہے لوگوں یا ایھا الناس لا تطیعوہ فانہ کذاب، لوگوں ان کی بات مت مانو، اس کی پیروی مت کرو، یہ جھوٹا آدمی ہے، فانہ ساحر جادوگر ہے، فانہ کاہن یہ کاہن ہے، اس کی بات مت مانو۔ آپ اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور ابو جہل کا یہ کام ہے کہ آپ کے پیچھے پیچھے گھوم کر کے صرف لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بات مت ماننا، یہ اپنے دین سے پھر گئے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں اور ایک شخص ہے ابو جہل کے کہنے پر وہ اوجری لے کر کے آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر ڈال دیتا ہے اور اس قدر اوجری اونٹ کی بھاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ کو خبر ملتی ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہے اور ان کو اٹھا کر کے الگ کرتی ہے۔ پھر آپ وہاں سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر بد دعا کرتے ہیں۔ بہت کم ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا کی ہو، لیکن اس قدر سمجھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بد دعا کی ہے کہ اللہ ابو جہل کو، عتبہ کو، امیہ بن خلف کو، ابو لہب کو، تمام کو برباد فرما۔ چنانچہ غزوہ بدر میں سب کے سب مارے گئے۔ کتنی قربانیوں کو بیان کیا جائے، صرف آپ میں صحابہ تک ابھی پہنچا نہیں، اور صحابہ کی قربانیاں، تابعین کی قربانیاں اور اکابرین امت کی قربانیاں کتنی ہیں، اسے بیان کرنے کے لیے دفتر چاہیے، گھنٹوں چاہیے۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تلخیوں کے چند تذکرے ہیں جسے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اور یہ سب برداشت کرتے ہوئے میں نے رات میں بھی عرض کیا کہ آدمی وہاں جا کر کے بالکل ہی پریشان ہو جاتا ہے جب جوان بیٹی ہو، بیٹی کا نکاح ہو چکا ہو اور کسی وجہ سے اس کی بیٹی کو طلاق واقع ہو جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، ابو لہب کا دو بیٹا ہے عتبہ اور عتیبہ، آپ کی دو صاحبزادیاں ہیں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، دونوں بیٹی کا نکاح ان سے ہو چکا تھا۔ ابو لہب ناراض ہو کر تبت یدا ابی لہب وتب جب نازل ہوئی، ابو لہب ناراض ہوا، اس کی بیوی ناراض ہوئی اور جا کر کے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹیوں کو طلاق دو ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ چنانچہ عتبہ اور عتیبہ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بیک وقت طلاق دی ہے۔
کسی باپ کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دے. آپ نے دھوپ کو برداشت کر لیا, آپ نے پتھر کو برداشت کر لیا ہوگا, اور آپ نے گالیوں کو برداشت کر لیا ہوگا, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی ہوگی کہ آج آپ کی بیٹی بھی دین کے خاطر طلاق دے دی گئی ہے, اور ایک بیٹی نہیں رقیہ بھی طلاق دی گئی ہے, اور ام کلثوم بھی طلاق دی گئی ہے, اور آپ کی بیٹی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, نعوذ باللہ, وہ تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, کتنا اعلیٰ اخلاق ہوگا, کتنا اعلیٰ کردار ہوگا, لیکن صرف دین کے خاطر آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی گئی ہے. تو ذرا تصور کیجئے کہ آپ کا سینہ کس طرح چھلنی ہوا ہوگا. ہم میں سے کوئی ہے اس تاپ کو برداشت کرنے والا, اس تکلیف کو برداشت کرنے والا؟ آپ میں سے بزرگ لوگ بھی ہیں, خدا نہ کرے کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو. اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو, اللہ حفاظت فرمائے, تو آپ سوچئے کہ ذرا آپ کا اس وقت کیا حال بنا ہوگا. اگر ہو جائے میرے ساتھ آپ کے ساتھ, تو میرا آپ کا کیا حال بنے گا. یہ قربانیاں ہیں, اور قربانیاں یہی ختم نہیں ہوئی ہے. میں تو اور باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا, صرف 1 منٹ باقی ہے, بس بات کو ختم کرتا ہوں. یہ صرف آئینہ دکھانے کی کوشش ہے. میں نے شروع میں سوال قائم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے, 23 سال آپ نے محنت کی ہے, ان 23 سال کے اندر دین پوری دنیا میں پھیلا ہے. اس کے اندر کیا اسباب ہیں اور کس وجہ سے دین پھیلا؟ میں نے عرض کیا, جواب دیا. اس کا جواب یہ ہے کہ قربانیوں سے پھیلا. جسمانی قربانیاں بھی دی ہے, مالی قربانی بھی دی ہے, جذبات و خواہشات کی قربانی دی ہے, اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے. شعب ابی طالب میں 3 سال بند کیا گیا ہے. پھر طائف کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ایک الگ واقعہ ہے. اتنی قربانیاں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. پھر مدینہ گئے, وہاں بھی سکون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں ہیں. ان قربانیوں کی وجہ سے دین بزرگوں ہم سب پہنچا ہے. آج ہمارا اور آپ کا دین کی خاطر کچھ نہیں گیا, نہ ہمارے چہرے پر تھوکا گیا, نہ ہمیں پتھر مارے گئے, نہ ہمیں گالیاں دی گئی. اس وجہ سے دین کی اہمیت ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں ہے. دین پر کوئی آفت آئے, دین پر کوئی مصیبت آئے, ہوتی رہے, آفت آتی رہے, مصیبت آتی رہے, ہمارا کیا جاتا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں, ہم تو نماز ادا کر لیتے ہیں. بزرگوں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہے اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے, ان کے جذبات کیا رہے ہوں گے, اور کل قیامت کے لیے ان سے ہمارا سامنا ہو گیا تو ہم کیا جواب دیں گے. ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے سبق لے کر کے ہم اپنی زندگیوں کے اندر بدلاؤ لائیں, اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیں. صرف دیوالی کی طرح ایک رات چراغا کر لے مسجدوں کو روشن کر لے, اور جھنڈے لہرا لیں, اور یہ کر لے اور وہ کر لے, اور ایک دن کا ہم صرف تہوار بنا لیں, اور یہ سمجھے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیا. یقین جانیے, اگر ہم نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لیے دین کے خاطر, تب بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے میں دین کا حق ادا نہیں کیا. جھنڈا اٹھا لینا اور چراغا کر لینا یہ کوئی بات ہی نہیں, تو بدعت ہے. دین کے اندر نئی باتوں کا ایجاد کر لینا, فرض و واجب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی, بدعات کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے. پہلے کچھ ہوتا تھا, اب کچھ ہوتا ہے. پہلے صرف سیرت النبی کے عنوان پر جلسے ہوتے تھے, پھر بلاد ہونے لگے, پھر جلوس نکلنے لگے, پھر جھنڈے لہرانے لگے, پھر ڈی جے بجنے لگے, پھر قوالیاں ہونے لگی, اب ناچ ہونے لگے, پھر کیک کٹنے لگے. کہاں تک لے کر کے ہم چلے گئے؟ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو غیروں سے بالکل ملا کر کے رکھ دیا. جیسے لوگ اپنے بادشاہوں کا اور اپنے سرداروں کا اور اپنے گھر کے لوگوں کا جنم دن مناتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں, اس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں, اور یہ خوش ہو رہے ہیں. شیطان ورغلا رہے ہیں کہ ہم نے جلیبی بھی بنا دیا, ہم نے حلوہ بھی تقسیم کر دیا, ہم نے مٹھائیاں بھی تقسیم کر دی. نہ جانے کہاں سے یہ خرافات آ گئے. دین مٹھائیوں کا نام نہیں ہے, حلووں کا نام نہیں ہے, پہاڑوں کا نام نہیں ہے, دین قربانیوں سے پھیلا ہے. میں نے جتنی باتیں عرض کی ہے تمام کے اندر قربانیاں لگی ہے. صحابہ نے کبھی, اگر صحابہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ حلوے بنا لیں گے اور پراٹھے بنا لیں گے, لوگوں کے اندر تقسیم کر دیں گے تو دین پھیل جائے. صحابہ نے قربانیاں دی ہے. بزرگوں, وقت زیادہ ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کو سننے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے لیے قربانیاں عطا فرمائی ہے اس کو پڑھ کر کے, صحابہ نے جو قربانیاں دی ہے اس کو پڑھ کر کے ہم اپنے آپ کو دین کے لیے کچھ نہ کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کریں. کچھ جان لگائے, کچھ مان لگائے, کچھ وقت لگائے, کچھ صلاحیت لگائے. زندگیاں کب جا رہی ہے؟ صرف اپنے پیٹ کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنی ضروریات کے لیے کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں.
ذرہ برابر بھی ہمارے اندر فکر نہیں ہے. نماز پڑھ رہے تو بہت خوش ہے کہ 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں. اس کے آگے کے بھی بہت سارے مراحل ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پر دین کی سمجھ نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائے لیکن ہمیشہ منائے, ایک دن کے لیے میلاد نہیں منائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنا لیں, ایک ایک سنت پر عمل کریں, نمازوں کے پابند بن جائے, روزوں کے پابند بن جائے, اچھے اچھے کام کرنے لگے, تمام برائیوں سے بچ جائے. یہی میلاد ہے, اس کے علاوہ کوئی میلاد نہیں ہے. دکھاوا دین میں نہیں ہے, شور ہنگامے نہیں ہے, روڈوں کو جام کرنا دین کے اندر نہیں ہے. دین بالکل سمپل ہے, بالکل سادہ ہے, آسانی کے ساتھ عمل کریں, کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک اعلان ہے, اسے بھی سن لے. الحمدللہ اکابرین جو علماء ہیں اور صلحاء ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر بلکہ پورے ملک پوری دنیا کے اعتبار سے ان میں بہت سارے لوگ ہیں. ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ خوبیوں سے نوازا ہے. ان میں ایک نام ہے حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب دعوت برکاتہ قرآن. اللہ نے بے انتہا صلاحیتوں سے نوازا ہے اور انہوں نے زندگیاں اپنی پوری زندگی دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے صرف کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ پرسوں یعنی اتوار کے دن آنے والے 1 تاریخ کو بلہار جو علاقہ ہے نالا سبارہ سے آگے کا علاقہ, وہاں پر وہ تشریف لا رہے ہیں. ان کے ساتھ اور بھی دیگر علماء کرام صلحاء کرام ہیں. تو بہت غنیمت کی بات ہے کہ اکابرین امت دہلی میں رہتے ہیں لیکن تشریف لا رہے ہیں. تو اکابرین امت تشریف لائے تو ان کی باتوں کو سننا, لوگ بڑے لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں تو دل پر اثر انداز ہوتا ہے. جو آدمی جتنے قربانیاں دیا ہوتا ہے اور جو آدمی جس لائن کا ماہر ہوتا ہے اس اعتبار سے جب بات کرتا ہے تو بات ڈائریکٹ دل پر اثر انداز ہوتی ہے. بڑے لوگ ہیں, دلوں انہوں نے زندگیاں صرف کی ہے. ہم ان کے باتوں کو سنیں گے, ان کی مجلسوں میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ دین کے اعتبار سے بڑا فائدہ ہوگا. اتوار کے دن حضرت مولانا ان کے ساتھ کئی لوگ تشریف لائے, کئی علماء کئی صلحاء تشریف لائے. پورے دن کا اجتماع ہوگا صبح فجر بعد سے لے کر کے عشاء تک کا. انشاءاللہ اپنے یہاں سے اپنی مسجد سے ایک بس کا انتظام کیا گیا ہے. کرایہ 250 روپے ہے. آپ میں سے جو حضرات, میں تو سمجھتا ہوں کہ سب کے اندر آرزو ہونی چاہیے. اتوار کا دن بھی ہے, چھٹی کا دن بھی عام طور پر ہوتا ہے. ہر آدمی کوشش کرے. ہم نے ایک بس کا بھی انتظام کیا ہے, سوچا ہے آپ لوگ ابھی نماز کے بعد نام دکھاتے ہوئے جائیں کہ میں بھی جاؤں گا. اگر زیادہ نام آئے تو انشاءاللہ 2 نہیں 3 نہیں 4 5 بس کرنے کا انتظام کریں گے. ایک بس پہ 5 لوگ آتے ہیں تو اگر 250 لوگ بھی ہوں گے تو انشاءاللہ پہنچیں گے. ایک دن وہاں رہیں گے اور باتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. تو یہی اعلان ہے کہ ابھی جماعت نماز ہو جائے گی تو باہر جاتے ہوئے نام لکھنے والے ہمارے ساتھی موجود رہیں گے. آپ حضرات جو جانا چاہتے ہیں اپنا نام لکھا دیں. 250 روپے کرایہ ہے آنے جانے کا بس کے ذریعے سے, وہ بھی ادا کر دیں. سنت ہے.